بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کو انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ سسٹم چلانا ہے، کوئی اسٹرانگ گرنٹر بیچ میں شامل ہوگا تو ان پہ ٹرسٹ نہیں اس طرح سے کوئی کرنے کو تیار. کیا وہ اجلاس ہوں گے جس میں مریم سی ایم پنجاب ہوں گی، ادھر سے بیٹھے ہوں گے گنڈا پور صاحب، آج جس طرح شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے، جو گورنمنٹ بنے گی یہ کتنا عرصہ سسٹین کر پائے گی. السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج ذرا حکومت سازی پر بات کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ ممکنہ طور پر جو گورنمنٹ بنے گی یہ کتنا عرصہ سسٹین کر پائے گی. سیکنڈلی، بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کو انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کچھ آپشنز اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر ان کے سامنے رکھے جائیں گے. اور کیونکہ سسٹم چلانا ہے، سسٹم چل نہیں رہا، مشکلات ہیں، اور ممکنہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں اور آنے والی پکچر کیا ہوگی سیاسی، اس پر بھی بات کر لیں گے. اور ساتھ میں آئندہ حکومت کے بعد جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اور اس کے حوالے سے بڑی پریشانی پائی جا رہی ہے کہ جو گورنمنٹس کی جو ترتیب بن رہی ہے اس میں جو ریجنل قوتیں ہیں ان کا کردار کیا ہوگا. MWM پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیلکولیشن میں آ رہی ہے، تو ذرا اس پہ بات کر لیں گے. سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم خان صاحب کی. خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کو عوام نے رسپانس کیا، جس طرح الیکشن میں ان کو ووٹ ملا، ان کی جماعت جو ہے جس طرح جیتی، جس طرح ان کو روکا جا رہا ہے حکومت سازی سے، یا اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنی وہ پبلکلی جیت چکے تھے. جو پاپولر ووٹ تھا وہ ان کو پڑ گیا، لیکن سیٹوں کو محدود کیا گیا. اب اگلے چند دن میں حکومت سازی کا مرحلہ ہے، PDM2 حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن یہ PDM2 حکومت چلے گی کتنی، یہ بڑی اہم بات ہے. اور خان صاحب کو کس طرح انگیج کیا جائے گا، کیا کیا آفرز دی جا سکتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو 2025 ہے اس میں جو تعیناتی یا پھر جو ایک توسیع، ایکسٹینشن یا توسیع جو بھی ہے اس کو کہہ لیں، وہ ایک بڑی اہم چیز ہوگی جو 1.5 سال بعد آنے والی ہے. اس کے بعد چیزیں بڑی چینج ہوں گی. جو ابھی حکومت بن رہی ہے PDM2 حکومت، شہباز شریف صاحب ہوں گے پرائم منسٹر، ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، بہت دن پہلے بتا دیا تھا. مریم بی بی جو ہے پنجاب میں CM ہوگی، وہ بھی بہت پہلے بتایا تھا. اسی طرح زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے، یہ بھی صورتحال سب کے سامنے ہے، اسی طرف جا رہی ہے. لیکن یہ چلیں گے کتنا عرصہ، کیونکہ جو یہ گورنمنٹ کی ایکویشن بن رہی ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک تو ایک اور چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ MWM میں شامل ہونے کے بعد جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کوٹا ملنے جا رہا ہے. وہ کہیں نہ کہیں عدالت سے، دوسرے کسی نہ کسی ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیکس کر دیا جائے گا، اور اس کو جو اس کی خواتین کی اور منورٹیز کی لسٹیں ہیں، جو ان کی سیٹیں ہیں، اس میں ان کا پارٹ ان کو مل رہا ہے. یہ چیز تو کنفرم ہے. جس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 تبدیل ہو گیا ہے، نئے قوانین ہے، اس کے مطابق نہیں ملے گا، لیکن چلیں یہ تو ہم آج آپ کو یہ خبر ہی سمجھ لیں کہ ان کو ان کا پارٹ ملنے جا رہا ہے. دوسرا ایک جو پریشانی ہے وہ یہ ہے جی MWM کے ساتھ الحاق ہے پاکستان تحریک انصاف کا. MWM ایک مذہبی جماعت ہے اور پاکستان میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ یہاں پہ جس طرح سیکٹیرین وائلنس چلتی رہی ہے، سیکٹیرین معاملات چلتے رہے ہیں، تو اب MWM پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے گی. اب پاکستانی پارلیمان میں MWM مذہبی جماعت اور ایک سیٹ سے تعلق رکھنے والی جماعت کے پاس ایک پاور ہوگی. آلدو اصل پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوگی، لیکن بظاہر یہ پاور ہوگی. جو ریجن ہے ہماری، جو ہماری یہاں پہ علاقائی مسائل ہیں، اس میں ایران کا جو رول ہے، اس میں ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ کا، UAE کا، قطر کا جو رول ہے، مطلب جو مسلم دنیا میں جو ہمارے آپس میں جو ڈویژن ہے اس کا بڑا پاکستان کے اوپر اثر پڑتا ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا بڑا اثر رہا. اور جو حکومت بننے جا رہی ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون جو فرنٹ اسٹیئرنگ پہ بیٹھی ہوگی، ان کی بڑے تعلقات ہیں جناب گلف میں سعودیز کے ساتھ، قطرز کے ساتھ. تو یہ ذرا اس پہ زیادہ ڈبیٹ یا اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اگلے کچھ ٹائم میں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ مسائل بنیں گے. جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہمارے انٹرنیشنل تعلقات ہیں، اس پہ کہیں نہ کہیں سامو ان کا امپیکٹ آئے گا، اور یہ تھوڑا پریشان کن ہے ریاست پاکستان کے لیے. تو اس کے بارے میں سوچ بچار شروع کی گئی ہے. MWM کمیٹڈ ہے، اب یہ بیک فٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے. جس طرح راجہ ناصر عباس نے کہا ہم تو حسینی ہیں اور ہم اپنا سر کٹوا سکتے ہیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور یہ انہوں نے اس کو حق اور باطل والے جو ایک لفظ ہے وہ بھی یوز کیا کہ ہم PTI کے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، وہ پیچھے نہیں جائیں گے. تو یہ آنے والے ٹائم میں ذرا مشکلات ہوں گی. جب حکومت بن جائے گی تو اب ان سارے مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے، اس میں سے ذرا چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، ملک کو بہتری کی جانب لے کے آنے کے لیے
اب کچھ معاملات کرنا پڑیں گے. ان میں سب سے اہم معاملہ ہوگا بانی بھٹو سابق وزیر اعظم عمران خان کو انگیج کرنا پڑے گا ان کو لازمی, اور وہ انگیج کرنے کے لیے مختلف کوئی جو ہیں کہہ لیں کہ ڈیلز پیش کی جائیں گی. اب وہ ڈیلز کو پہلے والی جو ڈیلز ہے جو پہلے دی گئی کہ آپ لندن چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, وہاں جا کے زندگی گزار لیں, فلاں کر لیں, لیکن اس میں وہ نہیں مانے, تو اب شاید باہر والی ڈیل نہیں ہوگا, ود ان کنٹری میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی آفر کی جائے گی. اس میں ایک آفر ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ ایک آفر یہ ہوگی کہ آپ آئیں, آپ سکون سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کریں, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, میل جول کریں, لوگوں کو موبلائز کریں, جیل سے باہر آ گئے, کوئی اسٹرانگ گرنٹر بیچ میں شامل ہوگا, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے جو ادارے ہیں اس میں ایک یہ بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ اپنی بات پہ اس طرح سے قائم نہیں رہتے, مطلب یو ٹرن گھوم پھر جاتے ہیں, مطلب یو ٹرن ان کا بڑا فیمس ہے, تو ان پہ ٹرسٹ نہیں اس طرح سے کوئی کرنے کو تیار. تو کوئی مضبوط قسم کا گرنٹر اس پوری صورتحال میں آ کے گارنٹی دے گا جو خان صاحب کو کنٹرول کرے گا کہ ہاں جی آپ نے اس یہاں تک رہنا, اب اس سے آگے نہیں آنا. اب پتہ نہیں وہ اس لیول پہ مانتے ہیں نہیں مانتے, اب یہ کہیں نہ کہیں ان کو کرنا پڑے گا. جو آفرز ہیں میں ممکنہ طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور ساتھ میں ایک آ جائے گا کہ 2 سال بعد اس سسٹم کو ہم فارغ کر دیں گے. اب یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ 2 سال بعد ایک نئے الیکشن میں جائے, کیونکہ 50-60 بلین آپ نے لگا دیے, آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, اور اتنا ہی خطیر رقم آپ نے الیکشن کے اوپر جو ہے خرچ کر دی ہے. ایک تو اس لیے کوئی الیکشن نہیں کروائے گا. دوسرا جو ایک ریاست نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ کا جو کنجکٹو پارلیمان ہے 3 وہ مسلسل چلی 2008 سے لے کر, بلکہ اس سے بھی پہلے دیکھیں 2002 سے دیکھیں 2002, اور چلے اس میں مشرف صاحب تھے, اس کو میں اس لیے نہیں کنسیڈر کرتا. 2008 سے سویلین گورنمنٹ ہے, 3 پارلیمان اپنی مدت مکمل کر چکی ہیں, آل دو پرائم منسٹر چینج ہوئے, لیکن پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے. تو ابھی یہی بات آگے چلے گی, پارلیمنٹ 5 سال مکمل کرے گی. تو پھر آپشن کیا ہوگی؟ پھر آپشن یہ ہوگی جناب کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹائم پہ آ کے کہے گی بائے بائے ٹاٹا. پی ڈی ایم میاں صاحب آپ کو ہم نے موقع دیا, ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے چاہتے تھے آپ لوگ چلیں, آپ آگے چیزیں لے کے چلیں, لیکن آپ نہیں چل پائے. جس طرح ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان ہے کہ اس نے کابینہ شیئر نہیں کرنی, آئینی عہدے لینے ہیں, گورنر, چیئرمین سینٹ اور صدر پاکستان, اس طرح کی چیزیں, اسپیکر قومی اسمبلی لیں گے, لیکن وفاقی وزراء نہیں بنیں گے. یہ انہوں نے سوچ لیا ہے, کیونکہ 2 صوبوں میں ان کے پاس جو ان کا مین اسٹیک تھا, سندھ ان کے پاس ہے, ایک اضافی ان کو اور بلوچستان کی صورت میں مل گیا. تو لہٰذا ایک ٹائم پہ آ کے وہ کہہ دیں گے جی بس ہماری بس ہو گیا, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اتنے ٹائم میں ذرا حالات بھی سازگار ہو چکے ہوں گے, پی ٹی آئی کی قیادت بھی باہر ہوگی, جو 2025 میں عام تعیناتی یا توسیع ہے وہ بھی ہو چکی ہوگی. تو پھر معاملات اس طرف جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ پی ٹی آئی اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی مل کے گورنمنٹ بنا لیں, اور پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کو اس ٹائم آپ دیکھیے گا کہ ریلیکس کیا جائے گا اور وزارت عظمیٰ دے دی جائے گی 2-2.5 سال بعد. اس بارے میں تو بہت سے لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ حکومت لمبا عرصہ سسٹین کر نہیں پائے گی, چل نہیں پائے گی, اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی بہت ساری وجوہات پیدا ہو گئی ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجوہات جو ہے, سب سے بڑی وجہ جس کو ہم کہیں گے وہ ہے پاپولیرٹی, مقبولیت. جس طرح آج کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے, ایک تو کہا کہ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے, اور ساتھ میں کہا کہ اگر تو جس طرح سے الیکشن کے نتائج ہیں تو پھر وہ جو بیانیہ تھا 9 مئی اور ساری چیزیں, پھر سمجھے کہ اس کے خلاف یہ سارا ووٹ پڑ گیا نا. تو اب جو پاپولیرٹی ہے اس سے تو اب اس ٹائم ہر بندے ششدر ہے اور پریشان ہے, بہت سے ہلکے بھی پریشان ہیں کہ اتنی مقبولیت کیسے مل گئی جناب. تو یہ مقبولیت کسی بھی صورت ختم نہیں ہوگی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کل میں نے جس طرح ایک بات کی ولاگ میں کہ یہ آئندہ 40 سال تک کا ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا. کوئی نہ سمجھے کہ کوئی 5 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, اور خان صاحب اگر جناب جی نہیں بھی رہتے, اللہ نہ کرے اللہ ان کو لمبی زندگی دے, دنیا میں ہر کسی نے جانا ہے, ہم نے جانا ہے, سب نے جانا ہے, تو ان کے نام کا ووٹ پھر بھی پڑے گا اگلا لمبا عرصہ. تو اس لیے اب ان کو انگیج کرنے کی پوری پلاننگ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو پالیسیز بنتی ہے وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے, کچھ شخصیات ایک محدود سوچ کے ساتھ ایک محدود ٹائم کے لیے بناتی ہیں. اب سسٹم نے, ریاست نے تو لمبا عرصہ چلنا ہے, تو لہٰذا اب اس طرح کی آوازیں ہیں کہ ذرا لمبا عرصہ چل رہا ہے, تو لہٰذا ان کو کہیں نہ کہیں انگیج کیا جائے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کو حکومت مل گئی ہے جناب خیبر پختونخوا میں. علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ نامینیٹ کر دی ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں, عام قومی معاملات پہ جب وزیر اعلیٰ بیٹھیں گے, آپ کا جو بارڈر ہے وہاں پہ ویسے ایک انریسٹ ہے افغانستان کے ساتھ, اور سب سے زیادہ آپ کا اس ٹائم جو ملٹری انگیجمنٹ ہے وہ وہیں پہ ہے, باقی بارڈر پہ تو کسی طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو وہاں پہ جی سی ایم بڑا اہم پوزیشن ہے, سویلین گورنمنٹ ہے, تو اس پہ علی امین صاحب کے ساتھ چلنا پڑے گا. آج جس طرح شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کہ مروت صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے, کیونکہ چلے ہم جرنلسٹ ہیں, ہم فیلڈ رپورٹر ہیں اور ایک پروگرام اینکر ہیں,
یا ہم پروگرام اینکر ہیں, کوئی فیلڈ رپورٹر ہے, فیلڈ میں تو جا کے رف اینڈ ٹف باتیں ہوتی ہیں, جوش جلال, جلسہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. لیکن جو اسٹوڈیو میں یا ان ہاؤس جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں, بڑی ڈیسنسی سے, اس کے فیسز اور ہوتے ہیں. تو جو پارلیمان ہے, آپ نے اس کے اندر اپوزیشن لیڈر جس نے بھی بننا ہے, جس نے اپوزیشن کرنی ہے, وہ مروا صاحب جیسا بندہ نہیں. وہ ہر چیز پہ وہ کہیں گے نہیں ہو رہا تو یہ پھر بڑھ گیا ہے, یہ کر لیں تو پھر آج اجلاس بڑھ گیا ہے, نہیں کر رہے تو حکومت بڑھ گئی. وہ یہ بڑھنا بوڑھا یہ چلے, یہ لوگوں تک کی باتیں جلسے جلوسوں تک اچھی ہے, لیکن جب آپ ملک میں, جب آپ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے پارلیمان میں بینگ اے اپوزیشن لیڈر, تو اس ٹائم یہ چیزیں نہیں چل پائیں گی. وہاں ایک آپ کو سیریس بننا چاہیے, اور یہ ہوگا بھی نہیں کسی صورت کو, ہونا بھی نہیں چاہیے, ہوگا بھی نہیں, یہ بھی فی الحال باتیں ہیں. لیکن کیا وہ اجلاس ہوں گے جس میں مریم سی ایم پنجاب ہوں گی, ادھر سے بیٹھے ہوں گے گنڈا پور صاحب, تو اس چیزیں چل نہیں پائے گی. یہ وہاں بھی بلیم گیم ہوگا, وہاں بھی ایگریشن ہوگا, وہاں بھی غصہ دکھائی دے گا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, تو یہ چیزیں بے وقت ہو جائیں گی. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا سسٹم ہی پھر بے وقت ہو جائے, اس کی امپورٹنس ہی ختم ہو جائے, یا کتنا ٹائم تک ایک ووٹر یا کتنے ٹائم تک قوم اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر سکتی ہے, اعتبار کر سکتی ہے. ایک طویل عرصہ گزر گیا پاکستان میں انریسٹ کو, آل دو سیاستدان اس طرح سے ڈائریکٹلی اس کی وجہ نہیں ہے, لیکن فیس تو وہی ہے, لوگ تو بات انہیں پہ کرتے ہیں, کرٹیسائز تو نہیں کریں گے نا. تو اب یہ صورتحال اس طرح ہے. مولانا کا جس طرح حکومت میں نہ جانا, یہ بھی ایک کہہ لیں کہ موجودہ حکومت کے لیے فیور میں نہیں ہے. کے پی کے میں مولانا ووٹ ملا, سیٹیں نہیں ملی, ایک الگ سے بات ہے, تو لیکن مولانا پاپولر لیڈر تو ہیں کے پی کے تو وہاں تک, اور وہاں پہ جو مذہبی ووٹ ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. کسی الیکشن میں زیادہ مل جاتا ہے, کسی میں کم مل جاتا ہے. پچھلے انتخابات میں پچھلی پارلیمان میں کوئی 14-15 سیٹس تھیں ایم ایم اے, اور یا مولانا کے پاس 12-13 سیٹیں بنتی تھیں, ایک جماعت اسلامی کی تھی, ایک مرشد ترانی صاحب. تو یہ جو ایکویشن بن رہی ہے, اس ایکویشن کے مطابق جو معاملات ہیں یہ اس طرح ہی چلیں گے, اور کہیں نہ کہیں اب اگلے مہینے ڈیڑھ میں جیسے دھول بیٹھے گی, حکومت بنے گی, اعلانات ہوگے, کابینہ بن جائے گی, یہ خبریں ذرا ٹھنڈی ہوگی, تو پھر ذرا انگیج کرنا شروع کیا جائے گا اڈیالہ جیل, اور ان کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے جو ہے منانے کی کوشش کی جائے گی, اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے گی کہ وہ مان بھی جائیں, اور ان کو پھر باہر بھی آنے دیا جائے گا. جو کیسز ہیں یہ بھی ضمانت شمانت ہو کے اڑ جائیں گے. یہ اب آئندہ کی جو ہے 2 سال کی جو ہے صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ پاور میں ہوگی. تھینک یو سو مچ.